अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमती इत्तेहाद ने पंजाब में तब्दीली के हवाले से बड़ा अहम फैसला किया है कि पंजाब में गवर्नर राज नाफिज नहीं किया जाएगा। ये फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं इन्होंने कर लिया है और फैसला ये किया गया है कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाई जाए। तहरीक अदम एतमाद भी नहीं बल्कि वजीर आला को कहा जाए कि वो एतमाद का वोट ले। गवर्नर कह सकते हैं किसी भी वक्त। तो ये हिकमत अमली अपनाई गई है। अब ये फैसला किया गया है। आज कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी हुई है चौधरी शुजात हुसैन के साथ, और चौधरी शुजात हुसैन आए हैं, उन्होंने मुलाकात की है। कोशिश ये की जा रही है कि परवेज इलाही के जो पार्टी के लोग हैं, जो चौधरी शुजात की पार्टी के लोग हैं, यानी काफ लीग के जो 10 मेंबरान हैं, इनमें से 6 मेंबरान के लिए कहा जा रहा है कि वो चौधरी शुजात हुसैन के कैंप में वापस आ चुके हैं। 10 मेंबरान हैं टोटल। वैसे तो फर्क है 6-7 मेंबरान का। तकरीबन 167 है नून लीग के और 174 बन जाते हैं टोटल। पीपल्स पार्टी के भी हैं साथ, तो 174 इनके बन जाते हैं। 181 पीटीआई, काफ लीग और ये मिला जुला के बनते हैं। तो अब थोड़ा सा फर्क है जो 6-7 वोटों का, इसको निकालना है। और आसिफ अली जरदारी को नून लीग ने यह टास्क दिया है कि पहले भी आपने चौधरी शुजात हुसैन को भी आपने राजी किया था, चौधरी परवेज इलाही को भी आपने राजी किया था। बाद में चौधरी परवेज इलाही धोखा कर गए, मुकर गए, वादा करके वो इमरान खान के पास चले गए, उनके साथ चले गए। तो ये धोखाधड़ी हुई है या ये प्लानिंग के साथ इमरान खान का सतिया खटिया खड़ी करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली मुश्तरका, उसके तहत परवेज इलाही को भेजा गया है। ये सियासत में इस तरह भी होता है कि भाई, आप जिस तरह माजी में हमने देखा है कि तमाम जमातों में एजेंसियों के लोग आपने सुने होंगे कि जी ये फलां का बंदा है, चाचे वालों का बंदा है, ये लोग कहते हैं कि भाई ये इनका बंदा है, ये इशारे करते थे। तो माजी में ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, आईएसआई की, एजेंसियों की मुदाखलत रही है। आईएसआई में प्रॉपर विंग था, पॉलिटिकल विंग था, सियासी विंग था, जो सियासतदानों को फोने करता था, कॉलें करता था, ब्लैकमेल करता था, धमकियां देता था, जिसका एतराफ़ सियासतदान करते रहे हैं। अभी रिसेंटली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने, कौमी असम्बली के जो रुकन है जमात इस्लामी के, मुत्तहिदा मजलिस अमल के, जमात इस्लामी से तल्लुक़ है, उन्होंने खुद कहा कि 1 साल से हमें टेलीफोन कॉल्स नहीं आ रही। पहले आती थी, पीटीआई के दौर में भी आती थी, और एक दफ़ा तो मुझे प्राइवेट नंबर से, एक दफ़ा तो मुझे 11 कॉल्स आई हैं कि जी पार्लियामेंट इतने बजे पहुंचना है आपने कौमी असम्बली में, और ये बिल है, ये पास कराना है, और या फलां को वोट देना है, फलां को वोट नहीं देना है। ये इसलिए कॉलें आती थी, मुदाखलत रही है माजी में। तो इसलिए जिस तरह ये तसर माजी में रहा है कि ये इनका बंदा है, तो परवेज इलाही के लिए भी ये अभी तक खदशात मौजूद है सियासी हलकों में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही तीनों ने मुश्तरका हिकमत अमली के तहत परवेज इलाही को भेजा गया हो कि जी आप वजीर आला वो बना रहे हैं, आपको इधर से बने या उधर से बने, आप उनके वजीर आला होंगे फिर भी हमारे ही होंगे, आप चले जाए। तो परवेज इलाही के लिए लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई परवेज इलाही जो खान साहब के साथ करेंगे वो तो फिर तारीख देखेगी, दुनिया देखेगी, लेकिन अभी तक परवेज इलाही बचा करके चल रहे हैं। तो परवेज इलाही को, यानी काफ लीग के बंदे अगर आ जाएं, परवेज इलाही को अगर वापस ले आए, कोई इख्तलाफात पैदा करा के इमरान खान के साथ, और परवेज इलाही वापस चले जाएं, तो फिर तो मसला ही हल हो जाता है। 6-7 वोटों का फर्क आसानी से निकल जाता है, क्योंकि 10 मेंबरान हैं काफ लीग के, और 10 अगर आ जाएं वापस, तो फिर तो इमरान खान अकलियत में चले जाएंगे, पीटीआई अकलियत में चली जाएगी, और वो वजारत आला नहीं, वजीर आला नहीं बना सकते, हुकूमत गंवा सकते हैं।
پرویز الہی، کچھ لوگوں کا خدشہ یہ ہے کہ جی جنرل فیض یا کسی کے اشارے پہ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی سیاست تو اس طرح کر رہی ہے، اور وزاداری جو قافلی کے قیادت میں یعنی چودھری برادران میں رہی ہے وزاداری، پرویز الہی نے بظاہر تو اس وزاداری کا ستیہ ناش کر دیا، ایسی کی تیسی پھیر دی، لیکن چودھری شجاعت حسین نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس پر وہ آج بھی قائم ہیں، اور انہوں نے ابھی تک کوئی بڑا ان کے درمیان کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن صرف سیاسی اختلافات ہوئے ہیں، اور وہ بڑے بھائی کا اسی طرح ہی احترام ابھی بھی کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کے خلاف ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا۔ چودھری پرویز الہی نے چودھری شجاعت حسین کے خلاف یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے، ہاں چودھری شجاعت حسین نے جو پریس کانفرنس چودھری وجاہت نے کی تھی اس کا جواب چودھری شجاعت حسین نے ضرور دیا تھا، لیکن چودھری پرویز الہی نے ابھی تک ایک لفظ بھی چودھری شجاعت حسین کے خلاف نہیں بولا۔ تو اس سے بھی تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ کتنا احترام اور جو لحاظ اور یعنی بھائی بندی کا احترام جو ہے، عزت جو ہے چودھری شجاعت حسین کی کتنی ہے خاندان میں، اور پرویز الہی کی نظر میں کم از کم، کیونکہ پرویز الہی ہیں تو کزن چودھری شجاعت حسین کے، لیکن سکے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ان کے تعلقات رہے ہیں، ان کا بچپن سے یہ اسی طرح ہی رہے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی آخر میں بڑھاپے میں بڑے بھائی کو خوار کیوں کرنا چاہیں گے، یہ بھی سوالات ہیں۔ تو بہرحال اگر پرویز الہی کو، کیونکہ ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں، پرویز الہی بھی ڈٹا ہوا ہے کہ جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور چودھری آصف علی زرداری نے بھی ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ پرویز الہی اب دور چلے گئے ہیں، پرویز الہی اور ہمارے درمیان فاصلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، یہ آصف علی زرداری نے کہا تھا۔ اور شروع میں بھی آصف علی زرداری نے گلہ کیا تھا، جب سوال کیا تھا صحافی نے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی پرویز الہی رات کو مٹھائی کھا کے گئے ہیں، دعائے خیر کر کے گئے ہیں، تو اب مکر گئے ہیں، تمہیں کیا ان سے ہی پوچھیں۔ تو پرویز الہی کے ساتھ ابھی تک حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی پرویز الہی دور چلے گئے ہیں اور دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ پرویز الہی بھی بظاہر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن 6 بندے ان کے ٹوٹ چکے ہیں، 6 بندے چودھری شجاعت حسین کے پاس آ گئے ہیں، نام تو سامنے نہیں آئے لیکن یہ 6 کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آصف علی زرداری کو مزید ٹاسک دیا گیا ہے۔ تو آصف علی زرداری یعنی گیم چینج کر سکتے ہیں، ایک تو گیم چینجر یہ 6 ارکان بھی بنیں گے قافلی کے، دوسرا آصف علی زرداری کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس کا جادو چلے گا۔ آصف علی زرداری نے خود کہا ہے کہ پنجاب میں تو تبدیلی آئے گی ہی آئے گی، لیکن کے پی میں بھی ہو سکتا ہے جادو چل جائے، میرا جادو چل جائے، تو چل سکتا ہے جادو۔ تو آصف علی زرداری کا جادو کے پی میں بھی چل سکتا ہے، لیکن پنجاب پہلا ٹارگٹ ہے، کے پی میں کیونکہ زیادہ تعداد ہے ارکان کی، ڈفرنس جو ہے کے پی اسمبلی میں سیاسی جماعتیں اور پی ٹی آئی کے درمیان وہ زیادہ ہے، پنجاب میں کم ہے۔ تو پنجاب میں اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پرویز الہی کو کہا جائے گا، گورنر کی جانب سے یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ گورنر کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ کہہ دیں ان کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے میں یعنی پی ٹی آئی کے لوگ غائب کر دینا، یا پی ٹی آئی کے سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے انڈر اسٹینڈنگ کے ساتھ، اٹھا کے تو غائب نہیں کریں گے، اغوا کر کے تو غائب نہیں کریں گے، لیکن انڈر اسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ طے کر دیں گے کہ جی آپ غائب غیر حاضر رہیے گا، آپ نہ آئیے گا۔ تو پرویز الہی بندے پورے کرنے میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر ان کی وزارت اعلیٰ چلی جائے گی، تو یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ دوسری خبر یہ کہ پرویز الہی کا آج جو کل انٹرویو دیا ہے انہوں نے، اس میں عمران خان کو انڈائریکٹلی انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ جی پرویز الہی نے استعفوں کا اور اسمبلی کی تحلیل کرنے کا اختیار مجھے دے دیا ہے، یہ عمران خان نے خود کہا تھا، اور پرویز الہی نے بھی بیان دیا تھا کہ جی عمران خان جب حکم کریں گے اسی وقت، کوئی 1 منٹ نہیں لگائیں گے دیر، اسی وقت اسمبلی توڑ دوں گا، یہ پرویز الہی نے کہا ہے۔ لیکن اب جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مارچ تک کچھ نہیں ہونے والا،
یعنی جو ہم نے بات کی تھی، ہم نے ذرائع سے میں نے خبر دی تھی، آپ کو شیئر کی تھی کہ پرویز الہی نے معذرت کر دی ہے فی الحال اسمبلی توڑنے سے. فی الحال اسمبلی یعنی 2-3 مہینے 4 مہینے کچھ نہیں ہوگا، اسمبلی نہیں توڑیں گے پرویز الہی. اور پرویز الہی نے پھر جواز بھی دیے کہ جی ترقیاتی منصوبے ہمارے کمپلیٹ ہونے لگے ہیں اور نئے منصوبے آئیں گے تو اس میں نون لیگ کا ہم صفایا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو کمپلیٹ کرنے دیں، اس کا ہمیں سیاسی فائدہ پہنچے گا، ووٹ بینک ہمارا بڑھے گا، تو ان کو کمپلیٹ ہونے دیں. اس لیے اور اس وقت اگر ہم استعفے دیں گے یا اسمبلی تحلیل کریں گے تو یہ الیکشن کراتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ظاہر کاف لیگ بھی شاید اتنی سیٹیں نہ لے سکے یا عمران خان بھی وہی سیٹیں واپس نہ لے سکے، تو یہ بھی ناکامی ہے. عمران خان کی اپنی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایشوز پرویز الہی نے ان کو ڈرایا. تو عمران خان فی الحال اسمبلی تحلیل کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں. تو پرویز الہی نے ان کو، جو عمران خان دعویٰ کر رہے تھے کہ جی مجھے اختیار دے دیا ہے کسی بھی وقت، اور دسمبر میں جو کہانیاں شیخ رشید بھی کہہ رہے تھے، فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے، فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ 15 سے 20 دسمبر کے درمیان اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں. پھر شیخ رشید کا دوسرے دن بیان آیا جی کہ 30 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں. ویسے ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے سیاستدانوں کا. میں سوچ رہا تھا آج کہ ایک بیان ایک دے رہا ہوتا ہے ایک ہی پارٹی کے لوگ، دوسرا بیان دوسرا دے رہا ہوتا ہے، وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو تیسرا پھر کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے. تو ویسے ان کے بیانات ایک ہی ٹاپک پہ، میرا چینل کا وہ فارمیٹ نہیں ہے اس طرح کا، لیکن ان کے ایک ہی فارمیٹ پہ الگ الگ متضاد بیانات جو ہیں ان کو جوڑ کے بھی ایک ویڈیو ایک چینل بنایا جا سکتا ہے، اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. عمران خان کے اپنے یو ٹرن، جو عمران خان ایک ہی ایشو پہ ایک ہی ٹاپک پہ ایک ہی بات 10 الگ الگ طریقے سے اینگل سے کرتے رہے ہیں، تو یہ بھی تضاد ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، آپ کی کوئی ایک زبان نہیں ہوتی، آپ جھوٹ اتنا بول رہے ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو کہ کل کون سا جھوٹ بولا تھا، پرسوں کون سا اسی معاملے پہ جھوٹ بولا تھا، اور آج کیا بول رہے ہیں. تو یہ بھی اس طرح کے بھی جوڑ کے ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے. تو بہرحال حکومت لگی ہوئی ہے کہ بھئی تبدیلی ان ہاؤس لائی جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا جائے کہ جی اپنا اعتماد کا ووٹ لیں، اگر ناکام ہو گیا تو پھر ظاہر ہے ان کی حکومت آ جائے گی. تو دوسری ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے لندن میں، فیصل کریم کنڈی مشیر ہیں وزیر اعظم کے پاورٹی ایلیویشن کے، انہوں نے ملاقات کی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، تصویر بھی جاری کی ہے پیپلز پارٹی نے اور خبر بھی جاری کی ہے. یقیناً وہ گئے ہیں اپنے سرکاری وزٹ پہ، لیکن ملاقات بھی کی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اور سیاسی صورتحال پہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے. اور ان ہاؤس چینج کے حوالے سے بھی فیصل کریم کنڈی، کیونکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے مرکزی اطلاعات سیکرٹری بھی ہے، اس لیے ان کی امپارٹنس بنتی ہے، تو وہ ملاقات بھی ہوئی ہے. لیکن چودھری شجاعت حسین اور آصف علی زرداری کی ملاقات جو ہوئی ہے اس میں کاف لیگ کے ممبران کو واپس لانے یا پرویز الہی سے مذاکرات کرنے یا پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کو کہنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.